السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کا پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم عقائد ماسٹر کلاس کے اندر۔ تو آج ہمارا جو پوائنٹ 36 سے شروع ہوگا، یہ ابھی تک ہم نے 35 منٹ پڑھ لیے اور ہماری 4 لیکچر کمپلیٹ ہو چکے عقائد کے اندر۔ اب ہم اپنے پوائنٹ 36 کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ 36 جو ہوگا وہ ایصال ثواب سے متعلق ہوگا، اور آج ہمارا یہ ٹاپک بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کل سے نیا ٹاپک فصل شروع کریں گے۔ تو عقائد کا جو آج آخری لیکچر ہوگا، اس کے بعد کل سے نیا لیکچر شروع ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ 36 کتاب کے اندر کیا کہتا ہے؟ کتاب کے اندر ہو عبارت کیا لکھی ہے، میں آپ کو پہلے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ کتاب کی عبارت کہتی ہے کہ مردوں کے لیے دعا و صدقہ و خیرات کرنے کو سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ عربی میں آتا ہے مطلب ایصال۔ عربی کا شبد ہوتا ہے ایصال۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، یعنی سینڈ کرنا ہے، پھر کسی کو کچھ چیز بھیجنا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا، ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے مسجد میں 50 روپے دیے، اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب یعنی ثواب کو، یعنی ثواب کو پہنچانا ہی ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے کیے ہوئے کسی بھی نیک کام، بھائی جیسے نماز ہوگی، عمرہ، قرآن کی تلاوت، یا جو ریوارڈ یا ثواب ملتا ہے، اسے اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر مرے ہوئے لوگوں کو، مردہ لوگوں کی جو روح تھی ان کو ٹرانسفر کرنا ہی ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ مطلب جیسے دنیا میں رہ کر آپ نے کوئی کام کیا، نیک کام، برا نہیں، نیک کام، اب آپ اس کا ثواب اپنے گھر کے کسی بڑے یا جو بھی آپ کے گھر سے چلے گئے وہ مردہ ہیں جن کا انتقال ہو گیا، آپ انہیں ایصال ثواب دینا چاہتے ہیں، ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں گفٹ کی طرح اپنا جو آپ نے عمرہ کرا یا آپ نے نماز پڑھی، آپ نے جو صدقہ کیا، اس کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب آپ جو انہیں پہنچانا چاہتے ہیں گفٹ کے طور پر، ہے نا بھائی، تو یہی ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ انسان دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ انسان جب تک زندہ ہے نا، وہ خود اپنے عمل سے نیکیاں نہیں کر سکتا۔ معاف کیجیے گا، جیسے انسان اب زندہ ہے وہ اپنے عمل سے نیکیاں کر سکتا ہے، لیکن موت کے بعد انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی عمل کے بعد نیکی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پرسنل کاموں کا جو کھاتا ہے نا وہ فریز ہو جاتا ہے، جو انسان کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا نیکیوں کا، اس کے اندر انسان کے جو اعمال ہیں وہ آتے ہیں، کہ اکاؤنٹ مرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے بالکل۔ وہ قبر میں خود سے ایک بار بھی الحمدللہ کہہ کر اپنا بیلنس نہیں بڑھا سکتا۔ بھائی جتنا مان لو یہاں سے دنیا میں انسان 50 نیکے لے کر گیا، 51 گناہ لے کر گیا، تو یہ قبر میں جاتی ہی اتنے کے اتنے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان قبر میں جانے کے بعد اسے 50 کو بڑھا کر 100 کر دے، یہ 51 کو اپنے 21 کر دے یا 0 کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو انسان دنیا میں جیسا کما کر گیا ہے اسے قبر میں ویسا ہی کہ ویسا ہی ملے گا۔ اب ایسے میں دنیا میں رہنے والے جو اس کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، جب اس کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات کر لیا یا اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا اور صدقے کے بدلے میں قبر میں موجود روح کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور اگر وہاں کوئی عذاب یا سختی ہو تو اسے بھی ہٹا دیتا ہے۔ ایصال ثواب کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے یہاں پر عمرہ کرا، نماز پڑھی، یا جو بھی چیز ہم نے ثواب کے لیے کری وہ کر دیا، اس کا ثواب روح کو پہنچ رہا۔ اب جیسے مان لیجیے قبر ہے اور قبر کے اندر کوئی روح ہے، اور ہم نے یہاں سے ایصال ثواب دیا، نیک کام کیا، اس کا ثواب جو ہے وہ سیدھا کا سیدھا روح کو مل جائے گا۔ اور یہاں پر مان لو کوئی سختی ہے، کوئی عذاب ہو رہا جہنم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایصال ثواب کی برکت سے اس جہنم کے عذاب کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اب آپ ایک بار مان لو، آپ کو ایگزامپل سمجھ کے بتاتا ہوں میں، مان لو آپ کو کوئی بھائی ہے یا پھر دوست ہے کسی دور دیش میں یا کسی آئی لینڈ پر گیا ہے، بھائی جہاں پر اس کا موبائل ڈاٹا اور بیلنس پوری طرح ختم ہو گیا، وہ خود وہاں سے ریچارج تو کر نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جب موبائل میں آپ کا ریچارج ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، آپ کیسے اپنے آپ خود ریچارج کر سکتے ہیں؟ لیکن وہاں پر بیٹھا اس کا دوست یا اس کا بھائی وہ موبائل میں بالکل ریچارج کر سکتا ہے، اس کے نمبر پر آن لائن ریچارج مار دیتا ہے اور اس کا فون ترنت چالو ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب بھی روحوں کا ریموٹ ڈیجیٹل ریچارج ہے۔ جو ایصال ثواب ہے وہ بھی
रूहों का रिमोट डिजिटल सवाब है, रिमोट डिजिटल सवाब। तो यानी अब हमें समझ में आ गया कि जैसे कोई इस इंसान के पास फ़ोन है और वो किसी दूर देश में गया, कि आइलैंड पर गया, अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग चला गया, और वहाँ पर जाते ही इसका रिचार्ज क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, मोबाइल में बैलेंस क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उसे अपना मोबाइल चालू करने के लिए वो कुछ तो कर नहीं सकता अपने आप से, उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। लेकिन मान लो दूर देश में बैठा हुआ, जहाँ पर उसे अपने घर वालों को छोड़कर आया है, वहाँ पर उसका भाई है, रिश्तेदार है, वो उसके मोबाइल पर, उसके मोबाइल के नंबर पर रिचार्ज कर दे, तो उसका मोबाइल फिर से चल जाएगा। इसी तरीके से इस सारे सवाब का काम होता है। हम यहाँ से नेकियां बेचते हैं तो इंसान का जो अकाउंट है वो नेकियों से भर जाता है, ठीक है ना। और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जो जहन्नम का अज़ाब जो कब्र पर हो रहा है उसको भी हटा देते हैं। अब चलते हैं पॉइंट 37 से 38 की तरफ। पॉइंट 37 और जो 38 है वो आता है कयामत की निशानियों और सूर के फूके जाने के मुताबिक, कयामत की निशानियों के बारे में। आइए देखते हैं कि किताब में हुबहू बेरत क्या लिखी है। अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जितनी निशानियां बताई हैं सब ज़रूर पूरी होने वाली हैं। कुर्ब क़यामत के वक्त हज़रत मेहदी ज़ाहिर होंगे और खूब इंसाफ से हुकूमत करेंगे। दज्जाल निकलेगा और दुनिया में बहुत फसाद मचाएगा। इसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और आसमान से उतरने के बाद दज्जाल को ख़त्म करेंगे। और याजूज माजूज जैसे बड़े फसादी लोग हैं वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे और बहुत फसाद मचाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हलाक होंगे। एक अजीब तरह का जानवर भी ज़मीन से निकलेगा और आदमियों से बात करेगा। उसके बाद सूरज मगरिब की तरफ से निकलेगा, कुरान मजीद उठ जाएगा और थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे, तमाम दुनिया काफिरों से भर जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं। अब पॉइंट 38 क्या कहता है, जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत शुरू हो जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। सूर सिंह की शक्ल की एक चीज़ है और सूर के फूकने से ज़मीन और आसमान फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी और जो मर चुके हैं उनकी रूहें वापस ज़िंदा हो जाएंगी या फिर बेहोश हो जाएंगी। बेहोश होने के बाद दोबारा जिंदा कर दी जाएंगी। मगर अल्लाह ताला को जिनका बचाना मंजूर है वो अपने हाल पर रहेंगे। एक मुद्दत किसी कैफियत पर गुजर जाएगी। ये पूरा का पूरी इबादत जो इबारत है ये किताब में लिखी हुई है। अब हम इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि कयामत जो है, कयामत जानते हैं ना, और रोज़ से जज्बा से कहते हैं, इसे द इंग्लिश में कहते हैं द डे ऑफ जजमेंट। इसे कहा जाता है द डे ऑफ जजमेंट, यानी इंसाफ का दिन। जो कयामत के दिन होगा वो कैसा होगा, वो इंसाफ का दिन होगा, ठीक है ना जी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कयामत जो है आने एकदम से ऐसी नहीं कि भाई अचानक आ जाएगी, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखो समझना तो यही जरूरी होगा कि जो कयामत है ना, कोई अचानक या बिना बताए आने वाली कोई एक्सीडेंट नहीं है ना, कोई अचानक आने वाली कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसकी पूरी तयशुदा चेकलिस्ट है ना। अल्लाह तबारक व तआला के जो नबी, अल्लाह तबारक व तआला की जो बताई गई चीज़ें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई जो चीज़ें हैं, कयामत से पहले ये होगा, तो इसकी एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट है कि कयामत से पहले ये कारनामे होंगे। ऐसा नहीं है कि कयामत तो अचानक से आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, कयामत से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं तो होंगी, उनकी चेकलिस्ट बनाई गई है ना। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हर एक निशानी सच नहीं हो जाती ना, तब तक कयामत आ ही नहीं सकती। और जब वो चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी तब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे। यहाँ समझने की चीज़ क्या है कि सूर होता क्या है। जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे वो एक बहुत बड़े सींग जैसा होगा, है ना, बहुत बड़ा सींग होता है, उस जैसा होगा।
اور جس میں گانا بجاتے ہیں نا وہ اس طریقے کا انسٹرومنٹ ہوگا. انسٹرومنٹ جیسے پہلے جب ہم اسرافیل علیہ السلام اس میں سور پھونکیں گے, اس میں اپنی ہوا ڈالیں گے, اپنے منہ سے جو ہے ہوا ڈالیں گے, تو اس کی پہلے آواز میٹھی ہوگی اور اس کے بعد اس کی آواز بھاری ہوتی جائے گی. جیسے ہم شہنائی بجاتے ہیں, بانسری بجاتے ہیں, اس کے اندر ہمیں پھونک مارنے کی ضرورت ہوتی ہے جب جا کر وہ شہنائی بجتے ہیں. اسی طریقے سے جو سور ہوگا وہ بھی ایک بہت بڑے سینگ جیسا انسٹرومنٹ ہوگا. اس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے جس سے مہا وسفوٹ ہوگا. مہا وسفوٹ کہتے ہیں میگا بلاسٹ. میگا بلاسٹ, میگا بلاسٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا دھماکہ. میگا دیکھو بلاسٹ ہوتا ہے چھوٹا موٹا دھماکہ ہو, جہاں پر میگا شبد آ جائے یعنی بہت بڑا, یعنی بہت وشال, بہت بڑا ایک بلاسٹ ہوگا اور پوری کائنات مٹیامیٹ ہو جائے گی, یعنی پوری کائنات مٹی میں مل جائے گی. سب سے پہلی ہمیں چیز اس میں سمجھنی ہے, اب قیامت سے پہلے آنے والی جو چیک لسٹ ہیں, قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ کیا ہیں. دیکھو سب سے پہلے تو آتی ہے حضرت مہدی اور دجال کے بارے میں. حضرت مہدی اور دجال کے بارے میں تو آخری دور میں جب چاروں طرف ناانصافی ہوگی تب دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. ظہور مطلب یعنی آگمن, یعنی آنا. اسی وقت انسانی اتہاس کا سب سے بڑا دھوکے باز ولن, سب سے بڑا جو دشمن ہے, سب سے بڑا جو فتنہ ہے, دجال نکلے گا, جو خود کو خدا کہے گا اور اپنی سپر پاور سے فساد پھیلائے گا. سپر پاورز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوں گی, اس کے پاس کچھ ایسی شکتیاں ہوں گی, کچھ لوگ جو ہوں گے اسے خدا مان لیں گے, ہے نا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. بہرحال جو بھی ہے, اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے نمبر پر. دوسرے نمبر کی جو چیک لسٹ ہے, دوسرے نمبر کا جو نشانی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. دوسرے نمبر پر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے دمشق کیسے بنتا ہے, دمشق آج کے دور میں سیریا کو کہا جاتا ہے. سیریا نام کے ایک دیش ہے نا, فلسطین کے آس پاس میں دیش ہے, سیریا نام کے دیش میں, وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے, ہے نا. دمشق کی سفید مینار ہوگی کسی مسجد کی, وہاں پر نکلیں گے, وہاں پر اتریں گے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے. وہ دجال کو لد کے دروازے پر مار گرائیں گے. اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے یاجوج ماجوج. آپ کو ایک بہت ہی بہترین چیز بتاتا ہوں. دیکھو آپ نے یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہی ہوگا, یاجوج ماجوج, لیکن آپ نے کبھی ان کا نام انگلش میں نہیں سنا ہوگا. یاجوج ماجوج کو انگلش میں گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے. گوگ اینڈ میگوگ. یاجوج کو گوگ اور ماجوج کو میگوگ, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھو یاجوج ماجوج کے بارے میں بات چلے گی. یہ ایک بہت بڑی جنگلی اور فسادی قوم ہوگی. یاجوج ماجوج کوئی دو چیز نہیں ہوگی, کوئی دو ہی آدمی ہے. یاجوج ماجوج کی بہت بڑی قوم ہوگی, بہت ہی فساد پھیلانے والی یہ قوم ہوگی, بہت ہی فساد یہ پھیلائیں گی زمین پر آ کر. یہ ایک دیوار کے پیچھے آج بھی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیوار ٹوٹنے کے بعد پوری زمین پر جو ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے یہ سارے یاجوج ماجوج کی پوری قوم, یہاں تک کہ سمندر کا پانی تک بھی یہ پی جائیں گے اور سمندر بالکل خشک ہو جائیں گے. اللہ کے حکم سے ان کے گلے میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جس سے وہ سب ایک ساتھ ڈھیر ہو جائیں گے. اس کے بعد آتا ہے دابت الارض کے بارے میں. دابت الارض ایک بہت ہی عجیب جانور ہوگا. چوتھا آتا ہے دابت الارض. ایک بہت عجیب جانور ہوگا. زمین پھاڑ کر ایک عجیب جانور نکلے گا نا, جس کا ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. وہ لوگوں سے بات کرے گا اور مومن اور کافر کے ماتھے پر نشان لگا دے گا.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے ہی چوتھی چیز، پانچویں چیز معاف کیجیے گا، سورج کا پشچم سے نکلنا. دا پوائنٹ آف نو ریٹرن اس کو کہا جاتا ہے. جب سورج پشچم سے نکلے گا، سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، یہ جو گھٹنا ہے، یہ جو کام ہے، اس کو کہا جاتا ہے دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. دا پوائنٹ آف نو ریٹرن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک ایسا سمے، ایک ایسا وقت جہاں سے لوٹنا مشکل ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے کیسے؟ دیکھو قیامت کے نیم کے خلاف جا کر جس دن سورج، معاف کیجیے گا، کائنات کے جو نیم ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اس کے خلاف جا کر جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، سمجھو کہ توبہ کا جو سرور ہے، توبہ کا جو دروازہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل بند کر دیا جائے گا. اس لیے دا پوائنٹ آف نو ریٹرن یعنی یہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. جو انسان کافر رہ گیا وہ کافر ہی رہ جائے گا. اس کے بعد انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. یہاں تک کہ شیطان بھی توبہ کرنے کی کوشش کرے گا پر اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس سیکنڈ کے بعد کسی کا نیا ایمان یا توبہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد چھٹی کی جاتی ہے سور. سور پھونکا جائے گا، ہے نا. چھٹی کی جاتی ہے سور، دا ہارڈ ریسیٹ. جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا اور صرف کافر ہی رہ جائیں گے، تب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے. اس ساؤنڈ ویو بلاسٹ سے زمین آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. گیلیکسیز جو ہیں، آسمان میں گیلیکسیز ہیں، جیسے ہماری گیلیکسی کا نام ملکی وے گیلیکسی ہے، جو کائنات کے اندر ہماری دنیا سے باہر نکل کر جو آسمان ہے یا انترکش ہے اس کے اندر ہے، جو گیلیکسیز ہیں بہت ساری لاکھوں کروڑوں، گنا نہیں جا سکتا دن ہے نا. گیلیکسیز ایک کریش ہو جائیں گے. جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے اور جو پہلے سے مرے ہوئے تھے ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی. صرف دیکھو کچھ خاص مخلوقات کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہیں گے وہ بچ جائیں گے، باقی سب کے سب اس چیز میں پھنس جائیں گے. دیکھو اس کا ہم ادھارن ایگزامپل کیا لے کے چلیں. مان لو آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، موبائل ہے جو بہت پرانا ہو چکا، اس میں وائرس بھر گئے اور وہ پوری طرح سے کریش ہونے کی کگار پر ہے. اب آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کا سارا ڈیٹا اڑانے کے لیے فارمیٹ یا ہارڈ ریسیٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں. اسکرین پوری کالی ہو جاتی ہے اور پرانا جو بھی ہے سب کچھ اس کے اندر تھا وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پہلا سور اس پوری کائنات کا وہی فارمیٹ یا پوری کائنات کا یہی فارمیٹ یا ہارڈ ریسیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی چیزیں ہیں سارے ڈیلیٹ. جیسا موبائل میں جب بہت ہی پرانا ہو گیا موبائل تو اسے ساری چیزیں میں ہٹانے کے لیے فارمیٹ دبایا جاتا ہے. ایک بٹن آتا ہے فارمیٹ کا یا کہیں کہیں پر لکھا رہتا ہے ہارڈ ریسیٹ کے نام سے. اسے دباتے ہی ساری چیز غائب ہو جاتی ہے اور پوری اسکرین کالی پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے دنیا میں صرف جاہل لوگ بچیں گے، بالکل کافر لوگ بچ جائیں گے. پہلا سور پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے کے بعد فارمیٹ یعنی سور پھونکنا ہے فارمیٹ کا بٹن دبانے جیسا ہوگا اور ساری چیز جتنی بھی ہے سب بالکل تباہ ہو جائیں گی. اتنا آپ اسے نوٹ کیجئے. اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے پوائنٹ 39. پوائنٹ 39 یعنی دوبارہ زندہ ہونا اور شفاعت کی ویلیو. دیکھو کتاب کیا کہتی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا. اس سے پھر سارے مخلوقات پیدا ہو جائیں گے، جو مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے. وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر باری باری سے پیغمبروں کے پاس سفارش کرنے جائیں گے. آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کریں گے. ترازو سب کی لگائی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا. بعض لوگ بغیر حساب پہ جنت میں جائیں گے. نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا جو اعمال ہوگا نامہ اعمال وہ بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. پورے صراط پر چلنا ہوگا. جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس سے دوزخ میں گر جائیں گے. اب یہ کتاب کی بھاشا تھی. اب میں آپ کو بہترین طریقے سے آسان بھاشا کے اندر میں آپ کو سمجھانے کی اگر کوشش کروں تو کچھ سمجھنے کی کوشش کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ ایک بہت لمبے سناٹے کے بعد
جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پہلی بار میں تو ساری چیز ختم ہو جائے گی، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سارے مرے ہوئے انسان اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ اٹھیں گے اور ایک بہت بڑے میدان محشر میں اپنی انتم رپورٹ کارڈ کے لیے جمع ہوں گے۔ وہاں کی بھیانک گرمی اور بھیڑ سے ڈر کر لوگ نبیوں کے پاس بھاگیں گے اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اپنی امت کے لیے VIP ویزا یعنی سفارش شفاعت مانگیں گے۔ دیکھو محشر کے 5 بڑے پڑاؤ آتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم انہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے البعث، یعنی پنرتھان، اسے ہندی میں کہتے ہیں پنرتھان۔ دوسری پھونک کے بعد زمین اپنا سارا ڈیٹا اور انسانی ہڈیوں کو ری اسمبل کر کے سب کو واپس ویسے ہی کھڑا کر دے گی جیسے وہ دنیا میں تھے۔ دوسری چیز آتی ہے نامہ اعمال، رپورٹ کارڈ۔ جیسے جب انسان دنیا میں، جیسے مان لو کوئی بچہ ہے اپنا ایگزام کر آیا ہے، اس کے بعد اس کا رپورٹ کارڈ دیا جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کا لیجر آتا ہے، اس کے بعد اس کا رپورٹ کارڈ دیا جاتا ہے کہ اس بچے نے ایگزام میں کیسا کرا۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایگزام ہی ہے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا پورا دکھا دی جائے گی کہ ہم اس ایگزام میں کیا کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نامہ اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، اسے دا لیجر کہا جاتا ہے۔ آسمان سے اڑتے ہوئے ڈیجیٹل شیٹ کی طرح ہمارے کرم پتر آئیں گے، انہیں یعنی نامہ اعمال آئیں گے نیک بندوں کے دائیں ہاتھ میں۔ نیک بندے جو ہوں گے ان کے تو رائٹ ہینڈ میں دیے جائے گے، اور جو برے انسان ہوتے ہیں ان کے لیفٹ ہاتھ میں یہ چیزوں کو دیا جائے گا۔ برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، ہے نا۔ چلو یعنی اس کا مطلب فیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے المیزان۔ المیزان کہتے ہیں دا ویٹنگ اسکیل، انگلش میں لکھ دیتا ہوں دا ویٹنگ اسکیل۔ ویٹنگ اسکیل یعنی ترازو، یعنی تولنے والی چیز، ایک ایسا سپر ترازو، ایسا بہت بڑا ترازو جس کے پلڑے زمین اور آسمان جتنے بڑے ہوں گے، وہاں نیکیوں کے نور اور گناہوں کے اندھکار کو تولا جائے گا۔ ایک نیکی بھاری پڑ گئی تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان کے 50 گناہ نا اور 51 نیکی ہو جائیں، ایک بڑھ جائے صرف ایک، تب بھی انسان کا جو بیڑا ہے پار ہو جائے گا۔ کہ جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا تم ہے۔ چلیے اب چوتھی چیز پر آتے ہیں، حوض کوثر۔ چوتھی چیز آتی ہے حوض کوثر کے بارے میں۔ محشر کی کڑکتی دھوپ میں جب سورج جو ہوگا نا وہ بالکل 1 میل پر ہوگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے وفادار امتیوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہوگا نا۔ اس طریقے سے اس میں پانی پلائیں گے، دودھ سے زیادہ گورا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اسے پینے کے بعد جنت میں انٹری تک، یعنی جب تک جنت میں نہیں جائیں گے نا، جیسے انسان نے کوثر کا پانی پی لیا اور جنت کے اندر جانے تک کبھی پیاس کا احساس بھی نہیں ہوگا انسان کو۔ اس کے بعد آتی ہے پل صراط۔ پل صراط، یہ جو پل ہوگا نا وہ نرک کے بالکل اوپر ہوگا، سسپینڈڈ ہوگا۔ یہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ انسان کی نیکیوں کی اسپیڈ ہی اس کی گاڑی بنے گی۔ کوئی پلک جھپکتے ہی سے پار کر جائے گا تو کوئی کٹ کر نیچے آگ میں گر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پل صراط کے بعد ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ 40 اور 41 کی طرف۔ پوائنٹ 40 اور 41 آتا ہے جنت اور دوزخ کا حقیقی وجود۔ آئیے کتاب دیکھتے کیا کہتی ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین و سکون کے اسباب اور نعمتیں ہیں۔ جنتوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلنے اور نہ تو اس سے وہ نکالے جائیں گے اور نہ وہاں پر کسی کو موت آئے گی۔ اب 41 پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کے عذاب کے اسباب ہیں۔ دوزخیوں میں
جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور نیک لوگوں کی سفارشیں نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، چاہے کتنے ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب یہ تو کتاب کی بھاشا، اب اس آسان بھاشا میں ہم طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم کیا سمجھیں؟ دیکھو جنت ہم نے نام سب کا سنا ہے، جنت کو انگلش میں کہتے ہیں ہیون اور جنت کو انگلش میں کہتے ہیں ہیل۔ دیکھو جنت اور دوزخ کوئی کالپنک امیجنیشن یا صرف دل بہلانے کی کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان نے بس من گھڑت کہانی ہے دماغ میں سوچ لی، یہ ماننا بھی بیکار ہے، گناہ یہ بیان نہیں۔ یہ دونوں جگہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ہے نا فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں، فزیکلی کہیں نہ کہیں پر موجود ہے۔ یہ اب بھی جنت سکھ اور لگژری کی چرم سیما ہے، یعنی اگر کوئی انسان یہ پوچھے نا سب سے زیادہ لگژری چیز کیا ہے، سب سے زیادہ چین و سکون کہاں ہے، تو جنت کے علاوہ سب سے زیادہ چین اور سکون، اس سے زیادہ لگژری چیز، اس سے زیادہ آرام دینے والی چیز انسان کو کہیں نہیں مل سکتی۔ اور درد اور عذاب کی اگر کوئی سیما پوچھے نا کہ درد اور عذاب کی سیما کیا ہے، دوزخ سے علاوہ اس کی کوئی اور سیما نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئیے دیکھیے عقیدہ ہمیں اس پہ کیا رکھنا ہے۔ تو جنت کی وی آئی پی کنڈیشن کیا ہوگی؟ جنت میں جانے کے بعد کوئی ڈپریشن، بڑھاپا، بیماری یا موت نہیں ہوگی۔ وہاں کے جو اسٹے پرماننٹ ہوں گے، جو آدمی ہوں گے وہ اسٹے پرماننٹ ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کہتے ہیں نا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دوزخ میں کیا ہوگا؟ اس میں اگر کسی بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی بھی اگر سچا ایمان ہوگا نا، لیکن اس کے گناہ بہت بڑے ہیں، تو وہ دوزخ میں اپنے پاپوں کی سزا بھگت کر، اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکال لیا جائے گا۔ یہ انسان ہے، اب ہے تو یہ مسلمان ہے تو اس کے دل میں بھی ایمان، اور اس نے بہت گناہ کرے، اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ دوزخ میں اپنا عذاب سہ کر جب اس کا عذاب پورا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، یہ بھی جنت میں ایک نہ ایک دن داخل ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا وہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ کبھی باہر نہیں نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد دیکھو یاد رکھنا کہ گنہگار مومن کا دوزخ میں جانا جیل کی طرح ہے، سزا پوری ہو گئی اور رہائی پکی۔ لیکن کافر کا دوزخ میں جانا لائف آجیون، جیسے کہتا ہے نا کہ اسے آجیون کاراواس، زندگی بھر مطلب ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، جو کافر ہوگا اور جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پوائنٹ 42 اور 43 کی طرف۔ پوائنٹ 42 اور 43 اللہ کا اختیار اور شرک کا ڈینجر زون کے بارے میں آتا ہے۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے دے یا بڑے سے بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ آئیے اسے آسان بھاشا میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا اکیلا سپریم کنگ ہے نا، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس پر کوئی نیم یا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو کسی بندے کو اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر، جیسے کسی کا دل دکھانا، یا تو اس کو پکڑ لے، اور چاہے تو کسی کے مرڈر جیسے بڑے گناہ کو بھی اپنی رحمت سے بنا سزا کے سیدھے معاف کر دے۔ لیکن شرک، اللہ کی شکتیوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا، ایک ایسا انفورگیبل یعنی کبھی نہ معاف کرنے والی چیز ہے نا، یہ بہت ہی بڑا مطلب گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک کے علاوہ، اس شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو انسان جو بنا توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوگا، اگر انسان دنیا میں رہ کر اس سے توبہ کر لی، اس سے بات زیادہ ہے تو انسان کی معافی ہے، لیکن اگر اس کو مر گیا تو اس کے اگر انسان شرک میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایبسولوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار ہوگا اسے ایبسولوٹ کہتے ہیں، ایبسولوٹ سوورینٹی۔ اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیوں کرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کرا، نہیں، اللہ سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں۔
کوئی انسان یا فرشتہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن اس نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ شرک اور کفر کو بنا توبہ کے کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ اس کی مہربانی کے دائرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایگزامپل سمجھیں، جیسے کسی کوڈنگ یا گیمنگ سرور میں جو مین اونر، یہ جو ایڈمن ہوتا ہے، اس کے پاس سارے رائٹس ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پلیئر کو بنا وجہ بین کر سکتا ہے یا کسی ہیکر کو بھی معاف کر کے گیم میں رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا پلیئر آ کر کہے کہ میں سرور کا آدھا مالک ہوں تو ایڈمن اسے بنا سوچے پرماننٹ بلاک کر دے گا۔ شرک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرور سے پرماننٹ بین ہونے والا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو ایگزامپل بڑی آسانی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پوائنٹ 44 کی طرف۔ پوائنٹ 44 کہتا ہے نامزد جنتیوں کے بارے میں۔ پوائنٹ 44 یعنی نامزد جنتیوں کا، اس میں کیا آتا ہے؟ دیکھو کتاب کی حکم عبارت کیا لکھی ہے، جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بتلا دیا، ان کے جنتی ہونے کا یقینی حکم لگا سکتے ہیں، البتہ اچھی نشانیں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ یہ کتاب کی حکم عبارت ہے، آسان بھاشا میں اگر ہم اسے سمجھے، دیکھو ہم اپنے آپ سے کسی بڑے سے بڑے نیک انسان، پیر فقیر یا بزرگ کو دیکھ کر بھی یہ 100% گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ بندہ پکا جنتی ہی ہے، ہم صرف انہی کے جنتی ہونے پر مہر لگا سکتے ہیں جن کا نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان سے لے کر سیٹسفائی کر دیا، جیسے عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی تھی۔ باقی لوگوں کے اچھے لکشن دیکھ کر ہم صرف حسن جن یعنی صرف اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، لیکن پکا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ جنتی ہی ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے 45 اور 46۔ 45 اور 46 اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگی جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، اس کے مقابلے میں تمام نعمتیں بے حقیقت معلوم ہوں گی، اور دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھو جنت میں سونے کے محل، پورے جواہرات وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوں گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی، شہد کی ندیاں ہوں گی، لیکن جنت کا جو الٹی پریمیم بونس ہے، سب سے بہترین چیز ہے، وہ خود خالق کائنات اللہ تعالیٰ کا سامنے آمنے سامنے بالکل دیدار ہونا ہے۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو دیدار کے آنند میں یہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس 3D دنیا کی کمزور آنکھوں میں پاور ہی نہیں ہے کہ وہ جاگتے ہوئے اللہ کے نور کو برداشت کر سکیں۔ دیکھو دنیا کی کوئی بھی بھوتک چیز، فزیکل آبجیکٹ جو ہے، جب انسان کو لگاتار ملتی ہے تو بور ہو جاتا ہے۔ جنت میں بھی ایک وقت بعد انسان سب چیز دیکھ کر بور ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا پردہ ہٹائے گا، اس دیدار کی جو لذت ہوگی، اس دیدار کا جو پلیزر ہوگا اتنا تیز ہوگا، اتنا جلدی ہوگا کہ جنتی کو لگے گا کہ اس سے پہلے جو کچھ انہیں ملا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس پر بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہمیں جنت میں دیدار ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں پوائنٹ 47 سے 48 کی طرف۔ پوائنٹ 47-48 آخری وقت کا خاتمہ اور توبہ کا نیم کیا ہوگا؟ دیکھو عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا یا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی عمر بھر میں جب تک کبھی توبہ کرے یا کافر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم نکلے اور عذاب کے فرشتے دکھانے لگے، اس وقت نہ تو توبہ قبول ہوگی اور نہ ایمان۔ مان لیں آپ نے اپنی پوری 60 سال کی زندگی میں کیا کیا، وہ اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ آپ کی زندگی کا اینڈ معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی گنہگار رہا لیکن موت سے 5 منٹ پہلے اس نے سچے دل سے رو کر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا مانا جائے گا، ہے نا۔ لیکن توبہ کی ایک بہت کڑک ڈیڈ لائن ہے، اگر گلے میں روح اٹک گئی نا تو مطلب گرگرا شروع ہو گیا، سامنے موت کا فرشتہ معاملہ اگر دکھ گئے تو اس کے بعد گیم اوور، پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ باتیں امید ہے آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب جلدی سے ایک بار ہم ساری چیزوں کو ریوائز کر لیں، کیونکہ اب ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ایصال ثواب پڑھا کہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے چیک لسٹ کے بارے میں پڑھا کہ قیامت کی کچھ نشانی ہوگی، اس کے بنا قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہم نے پہلے سور اور دوسرے سور کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا کہ حوض کوثر ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے چاہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو معاف کرتے
اور چاہے کسی کو سزا دے دے، بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل ساکشات دیدار ہوگا، 3D امیج اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوں گے بالکل آمنے سامنے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اور سب سے آخری میں ہم نے پڑھا ڈیڈ لائن رول، یعنی موت کے وقت انسان کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی. مطلب اگر موت کے فرشتے دی گئے، عذاب کے فرشتے دی گئے، اس وقت توبہ کرے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی. اور آج ہمارا یہ ٹاپک بالکل ختم ہو گیا، کل سے نیا ٹاپک فصل چلے گا. امید ہے آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے اور ان پر عقیدہ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.